پھر ایک دن نرمل میرے سامنے موجود تھا۔ تو آگے بڑھنا چاہتا ہے نا؟ اس کے ہونٹوں پر مقروح مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ہاں ہاں چاچا، میں تو اڑنا چاہتا ہوں، میں نے بے تابی سے کہا۔ اڑان بھرنے کے لیے پر درکار ہوتے ہیں، بلندی میں بغیر کسی سیڑھی کے تو نہیں پہنچا جا سکتا۔ تجھے بھی سیڑھی چاہیے، ایسی سیڑھی جو کسی قبر کے اوپر بنائی جائے گی۔ اف چاچا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں تھوڑی دیر کو تھوڑا گھبرا سا گیا۔ وہی کہہ رہا ہوں جو تو سن رہا ہے۔ چاچا برا مان گیا۔ اور میں کون سا اپنے دل سے گھڑ رہا ہوں؟ یہ دیکھ، اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ چاچا نے ایک قدیم بسیدہ کتاب مجھے پکڑا دی۔ قدرت کا نظام ہے، ہزاروں لوگ روزانہ جنم لیتے ہیں اور ہزاروں ہی مر جاتے ہیں، اور ایسا قیامت تک ہوتا رہے گا۔ روحیں آسمان سے زمین اور زمین سے آسمان تک کا سفر طے کرتی رہیں گی، مگر ان لاکھوں لوگوں میں سے کتنے لوگ کامیابی اور عروج دیکھ پاتے ہیں؟ بہت کم۔ ہاں، بہت کم لوگ منچاہی بلندی پر پہنچ پاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا جو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کسی بے وقت بے مایہ ہستی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تو؟ اور کریں گے بھی کیا یہ لاوارث غریب لوگ دنیا میں زندہ رہ کر؟ کیا کرنا ہوتا ہے انہوں نے جی کر؟ کیا اچھا نہیں کہ ان کو ان کی سسکتی زندگی سے نجات دلا دی جائے، ان کو مکتی اور شانتی مل جائے، اور مجھے دولت، بے حساب دولت۔ میں اپنے لکھنے پڑھنے کا سارا کام رات میں کیا کرتا تھا۔ رات کی میری زندگی میں بہت بڑی اہمیت تھی۔ ہمیشہ سے ہی میں نے کاغذ اور قلم اٹھا لیا۔ میرا کام صرف کاغذ اور قلم اٹھانا ہی ہوتا تھا، باقی سارا کام تو وہ کرتی تھی، اور میرے قلم اٹھاتے ہی وہ آ گئی۔ اف توبہ، مرنے کے بعد تو اور ناقابل برداشت لگنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ حسب معمول عین میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی، مسکرائی۔ وہ میرے خیالوں سے اچھی طرح واقف تھی، برسوں سے واقف تھی۔ سوچ رہا تھا کہ تم تو دن بدن نکھرتی جا رہی ہو۔ میں نے طنز کیا، تمہارے فن کی طرح؟ اس نے جوابی حملہ کیا، میرے فن کو دنیا تسلیم کر چکی ہے۔ میں نے دراز سے ایک چیک نکال کر اس کے آگے لہرایا۔ پڑھو، اس پر کتنی رقم لکھی ہوئی ہے۔ یہ ایڈوانس ہے میرے نئے ناول کا۔ تمہارے نئے ناول کا؟ اگر میں تمہیں نہ لکھواؤں تو تم ایک لفظ بھی لکھنے کے قابل نہیں ہو۔ تمہارا تو باپ بھی لکھوائے گا، تم میرے تابع ہو۔ میں اس کا طنز برداشت نہیں کر پایا۔ باپ تو ہرگز نہیں لکھوائے گا، اس نے سرد آواز میں کہا۔ وہ بری طرح غصے میں آ گئی تھی۔ مجھے اس کے غصے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ وہ تھوڑی دیر مجھے گھورتی رہی، پھر بولنے لگی، اور میں لکھنے لگا۔ تیزی سے، بجلی کی اسپیڈ سے اس کی زبان چلنے لگی، اور میرا ہاتھ تیزی سے صفحے پر صفحے بننے لگا، اور چند گھنٹوں میں ہی ایک بے حد ڈراؤنی انوکھی کہانی میں نے مکمل لکھ لی۔ مسٹر ناصر جمال، کیا یاد ہے؟ 19 سال گزر چکے ہیں، صرف چند مہینے باقی ہیں 20 سال پورے ہونے میں، اور میں آزاد ہو جاؤں گی۔ اس نے جاتے ہوئے یاد دلایا۔ اوہ، میں گھبرا سا گیا۔ یاد تو ہے، مگر کیا تم سچ میں مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ تمہاری فلرٹ کی عادت نہیں گئی، مگر میں اب ایک کم عمر لڑکی نہیں، ایک برسوں پرانی بدرو ہوں۔ مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ چلو نہ کرو یقین، میں نے لہجہ بدل لیا۔ مگر تم کو اپنا وعدہ تو یاد ہے نا؟ تم کو یاد ہے نا تم نے وعدہ کیا تھا کہ جاتے ہوئے مجھے ایک بے حد انوکھا خیال دے کر جاؤ گی، ایسا آئیڈیا جس پر میں نے پہلے کوئی کہانی نہیں لکھی۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں تمہیں ایسا انوکھا آئیڈیا دے کر جاؤں گی جس پر پہلے تم نے کوئی کہانی نہیں لکھی۔ یہ وعدہ رہا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، چاند کی آخری تاریخیں تھیں، باہر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ سردی کے موسم کی وجہ سے ماحول میں عجیب ویرانی اور اداسی محسوس ہو رہی تھی۔ ہر طرف گمبھیر خاموشی کا راج تھا۔ کبھی کبھی کسی کتے کے بھونکنے کی آواز مزید ڈراؤنا تاثر پیدا کر دیتی تھی۔ میں نے نرمل کی دی ہوئی کتاب کو کھولا۔ پچھلے کئی دنوں سے میں اس کتاب کو پڑھ اور سمجھ رہا تھا۔ 11 دن کا ایک بہت ہی مشکل، بلکہ مشکل ترین عمل۔ 10 دن ایک بہت مشکل چلہ جنگل میں بیٹھ کر کاٹنا تھا، اور پھر 11ویں دن میری بات سن کر شعاع کے منہ پر ڈھیروں رنگ بکھر گئے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ آج سے پہلے میں نے تم سے کبھی مذاق کیا ہے؟ میں اس وقت بھی تلخ ہو گیا۔ وہ گھبرا گئی۔ میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی، آپ نے پہلے کبھی کوئی اشارہ بھی نہیں دیا، اور آج ایک دم سے ہی شادی کی بات؟ اشارے بازی تو مجھے بالکل پسند نہیں ہے، میں سیدھی اور صاف بات کرتا ہوں۔
مجھے خواب میں امی نظر آئی تھی۔ انہوں نے مجھے سختی سے ہدایت کی ہے کہ میں تم سے فوراً شادی کر لوں۔ ان کی شادی کا جوڑا اسٹور کے ٹرک میں رکھا ہے، تم وہ پہن لینا۔ تھوڑا بہت زیور بھی ہے، وہ بھی نکال لینا۔ وہ غور سے میری تقریر سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اتنی خوشی تھی کہ ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا، جیسے کسی پھانسی کی سزا سنائے قیدی کو آخری لمحوں میں معاف کر دیا جائے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی کہ تمہارے اوپر کسی چڑیل کا سایہ ہے، اسی وجہ سے تمہارے ماں باپ اور میری امی جان دنیا سے چلے گئے۔ وہ چڑیل اتنی آسانی سے تمہاری شادی نہیں ہونے دے گی، اس کے لیے خاص عمل کرنا ہوگا، اور وہ عمل میں کروں گا، اپنی جان جوخم میں ڈال کر، جنگل میں بیٹھ کر پورے 10 روز تک، اور پھر 11ویں روز آپ میرے لیے اتنی تکلیف اٹھائیں گے؟ اس کی آواز بھر گئی۔ ہاں، تمہاری خاطر میں یہ سب کروں گا، پھر میں ہی تم سے شادی کروں گا۔ یہ وعدہ رہا۔ 10 انتہائی مشکل دن گزر چکے تھے۔ کون کہتا ہے الٹا راستہ آسان ہوتا ہے؟ نہ بابا، بہت مشکل ہوتا ہے الٹا راستہ، ناکو چنے چبوا دیتا ہے۔ دراصل شیطان گناہگار آنکھوں پر حوث کی ایسی پٹی باندھ دیتا ہے جو اس سیاہ کانٹوں بھرے راستے کو رنگوں بھرا دکھانے لگتی ہے۔ پھر وہ انسان خود ساری زندگی اپنی غلط خواہشوں اور شیطان کا غلام بن کر اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا رہتا ہے۔ جو چلہ میں کاٹ رہا تھا وہ بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ اس کالی دیوی کی پوجا کے درمیان کئی رکاوٹیں حائل ہونے لگی تھی۔ کئی بدروہیں انتہائی بھیانک روپ بدل بدل کر مجھے بہکانے آتی تھی تاکہ میری پوجا رک جائے، میرے عمل میں خلل آ جائے، اور ان کے بہکاوے میں آ جانے کا مطلب سیدھی سادھی موت تھا، اذیت ناک موت۔ مگر میں اب جس دوراہے پر کھڑا تھا وہاں سے واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور میں واپس جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری تھی، اور میرا عمل آخری سرحدوں میں داخل ہو چکا تھا، اور بس یہ آخری کشت، یہ تابوت کی آخری کیل، اور بس پوری سلطنت میری۔ مگر یہ آخری عمل آسان نہیں تھا، مشکل تھا، بہت مشکل۔ 11ویں اور آخری دن کی رات آدھی گزر چکی تھی، 12 بجنے میں بس تھوڑی ہی دیر رہ گئی تھی۔ میں نے جس سنسان اور ویران جگہ پر اپنا ڈیرا جمایا ہوا تھا وہ بہت خوفناک تھی۔ گھنے جنگلوں کے بیچ یہ نیم اندھیری جگہ اتنی خطرناک تھی کہ دن کے وقت لوگ گزرتے ہوئے ڈرتے تھے، مگر میری تو ڈر اور خوف سے ہمیشہ سے دشمنی رہی ہے۔ میں تو ہمیشہ سے ہی اندھیری راہوں کا مسافر تھا۔ اس وقت ہر طرف ہو کا عالم تھا، اتنی خاموشی تھی جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ کبھی کبھار ہوا کی ہلکی سی سرسراہٹ ایسے لگتی تھی جیسے سانپ نے پھنکارا ہو۔ ہر طرف گہری تاریکی تھی۔ میں نے ایک لالٹین درخت سے لٹکائی ہوئی تھی جس کی زرد روشنی نے ماحول کو مزید ڈراؤنا اور اداس بنا دیا تھا۔ میرے سامنے بڑے سے پتھر پر ایک بھیانک مورتی سجی ہوئی تھی جس کی لمبی زبان اس کی گردن تک آ رہی تھی۔ مورتی کی بری طرح پھٹی ہوئی آنکھوں میں سخت غصے کی تحریک تھی، جیسے وارن کر رہی ہو کہ خبردار جو عمل ادھورا چھوڑا تو۔ مورتی کے سیاہ چہرے پر بڑا سا سرخ تلک بھی بنایا گیا تھا۔ میں نے گہرا پیلا لباس پہنا ہوا تھا جو میرے پیروں تک آ رہا تھا۔ 10 دنوں سے منہ نہ دھونے اور نہ نہانے کی کڑی شرائط پر سختی سے عمل کرنے کی وجہ سے میں اس مورتی سے تھوڑا ہی کم خوفناک لگ رہا ہوں گا۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، اس کی سوئیاں بس 12 بجانے ہی لگی تھی۔ میں بڑے بڑے منکوں والی مالا پر جنتر منتر پڑھنے میں مصروف تھا کہ اچانک گہری خاموشی کو گھنگروؤں کی مدھم آواز نے توڑ دیا۔ میں نے آنکھ کھول دی، ایک بار پھر گھنگرو بجے، چوڑیاں چھنکیں، اور پھر وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں آ گئی ہوں۔ میرا دل چاہا آنکھیں دوبارہ بند کر لوں۔ لال شادی کا جوڑا پہنے، ٹیکا لگائے، چوڑیاں پائل پہنے وہ دلہن بنی کھڑی تھی۔ بس یہ آج میرا لکھوایا ہوا آخری ناول تھا۔ اس نے مجھے پھر یاد دلایا۔ ٹھیک ہے بابا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، بار بار جتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بدمزگی سے کہا۔ یا تو مجھے بھی بہت کچھ ہے۔ اس کی آواز بہت سرد تھی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم کیا مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ اگر میں کہوں ہاں تو پھر؟ وہ مسکرائی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ بے شک تم آزاد ہو جاؤ گی، تب بھی تم کو مجھے انگلی لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ بات میرے عمل کا حصہ تھی۔ میں نے اس کو جتا دیا۔ کیوں کیا تھا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ آخر کیوں؟
اس نے 20 سالوں میں نہ جانے کتنی مرتبہ پوچھا ہوا سوال پھر دہرایا۔ بیچاری سچ مچ مجھ سے سچی محبت کرتی تھی۔ میرے ڈرامے پر حرف بہ حرف یقین کر لیا اور دلہن بن کر سنڈریلا کی طرح ٹھیک 12 بجے میرے پاس پہنچ گئی۔ میں نے اس پر گہری نظر ڈالی۔ آج تک میں نے اتنی بری لگتی دلہن نہیں دیکھی تھی۔ وہ میری نگاہ کا غلط مطلب سمجھ بیٹھی اور شرما کر سر جھکا لیا۔ اسی وقت گھڑی نے 12 بجا دیے اور میں نے شعاع کی گردن پکڑ لی۔ اتنا شدید شوق شاید ہی کبھی کسی کو لگا ہو۔ اس نے بری طرح حیران ہو کے مجھے دیکھا۔ مکروہ مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر دوڑ گئی۔ اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے شادی کرنے کے لیے اس ویرانے میں چلی آئیں بنا سوچے سمجھے؟ اس کی حیرت اور محبت تو امتحان لیتی ہے۔ شعاع تکلیف سے پھٹی آنکھوں میں دکھ اور آنسو اتر آئے۔ اس سے بھی زیادہ اس نے بمشکل جواب دیا۔ ثبوت مانگتی ہے، دو ثبوت۔ میں نے اس کی گردن دبانا شروع کر دی۔ دو مجھے کوئی بہت بڑی شکتی، بے حد دولت، شہرت۔ اچانک تیز تیز بادل گرجنے لگے۔ میں مستقل اس کی گردن دبا رہا تھا اور منطق کے الفاظ دہرا رہا تھا۔ مجھے دو ایسا ہنر، کوئی ایسا فن جو مجھے آسمان تک لے جائے۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے دو۔ زور زور سے بجلی چمک رہی تھی۔ شعاع کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ اس کی زبان منہ سے باہر لٹکنے لگی۔ وہ پتھر پر رکھی مورتی سے مشابہ لگنے لگی۔ اچانک تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ میں نے شعاع کی گردن چھوڑ دی۔ اس کی لاش ایک جھٹکے سے زمین پر آ کر گری۔ اف، 19 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا۔ میرا وہ شیطانی عمل کامیاب ہو گیا تھا اور میں شعاع کی روح پر قابض ہو گیا تھا۔ مجھے ایک فن حاصل ہو گیا تھا، ڈراؤنی اور اسرار غیر معمولی بہترین کہانیاں لکھنے کا فن۔ میرے قلم اٹھاتے ہی وہ آ جاتی، اسی طرح لال لباس میں۔ کم وقت نے 20 سال سے وہی روسی لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے بال کھل کر بری طرح الجھ چکے تھے۔ اس کی آنکھیں بری طرح ابلی اور پھٹی ہوئی ہوتی تھی اور زبان اسی طرح گردن تک لٹکی ہوئی جیسے میرے قتل کرنے کے وقت لٹک گئی تھی، بلکہ اس سے بھی بہت نیچے تک۔ وہ اتنی خوفناک اور ڈراؤنی لگتی تھی کہ اگر کوئی اور اسے دیکھ لیتا تو بے ہوش ہو جاتا۔ وہ بولتی رہتی اور میں لکھتا رہتا۔ بجلی کی تیزی سے میں ناول پر ناول لکھ ڈالتا اور وہ ناول غیر معمولی مقبولیت حاصل کرتے۔ نہ جانے میں نے کتنے ناول لکھ لیے تھے اور کتنی ہزار کہانیاں صفحوں پر بکھیر ڈالی تھی۔ نہ تو مجھے ان کی تعداد یاد تھی اور نہ ہی اپنے بینکوں میں بھرے بے شمار پیسوں کا حساب یاد تھا۔ مجھے ہر چیز مل چکی تھی جس کی میں نے تمنا کی تھی۔ اب 20 سال گزرنے ہی والے تھے اور شعاع کی روح آزاد ہو جاتی، مگر اب مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ میرے پاس اتنا پیسہ تھا کہ میری نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی تھیں، مگر نسلیں آتی کیسے؟ میں نے تو ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، اب آرام ہی آرام ہے۔ اب میں شادی بھی کروں گا۔ کیا ہوا جو میری عمر 40 سال کے پہنچ گئی ہے؟ عظیم لوگ اکثر دیر سے ہی شادی کرتے ہیں۔ پورے 20 سال گزر چکے تھے اور آج آخرکار وہ وقت آ ہی گیا تھا۔ میں بڑی دیر سے بڑے سے آئینے میں اپنا عکس دیکھے جا رہا تھا۔ آج شعاع آخری بار مجھے دیکھے گی، مجھے، ناصر جمال کو، اپنے محبوب ناصر جمال کو۔ میں آج بھی اس پر اپنی دھاک بٹھانا چاہتا تھا۔ عورتیں تو بلا وجہ بدنام ہیں کہ انہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ بھلا مردوں کی نفسیات کو کون سمجھ سکتا ہے؟ شاید مرد خود بھی نہیں۔ جو لڑکی مجھے سخت ناپسند رہی، یہاں تک کہ میں نے اس کو اطمینان سے اپنا شکار بنا کر قتل بھی کر ڈالا۔ ایک بھیانک خوفناک بدروح جو آج ہمیشہ کے لیے جانے والی تھی، مگر میں چاہتا تھا کہ جا کر بھی مجھے نہ بھول سکے۔ میری قید سے آزاد ہو رہی ہے، مگر میرے عشق سے کبھی آزاد نہ ہو سکے، کبھی بھی نہیں۔ اور ظاہر ہے وہ تو پہلے ہی مر چکی تھی، اس نے کون سا دوبارہ مرنا ہے؟ اس لیے قیامت تک مجھ سے محبت کرتی رہے۔ آج میں نے خاص طور پر کالا سوٹ زیب تن کیا تھا۔ کالا رنگ میرے گورے چہرے پر بڑا جچتا تھا، مگر یہ کیا ہے؟ میں نے اپنے چہرے کو چھوا۔ یہ میرا رنگ اتنا مدھم کیوں ہوتا جا رہا ہے، جیسے سیاہ پڑتا جا رہا ہو، اور میری سبز حسین آنکھوں کے گرد اتنے گہرے حلقے۔ میں کتنا برا لگ رہا تھا۔ میں نے جیسے ڈرتے ڈرتے اعتراف کیا، کیونکہ اعمال چہرے پر نمودار ہو ہی جاتے ہیں۔ وہ حسب معمول میرے پیچھے نمودار ہو چکی تھی۔ اوہ، میں چونک گیا۔ اپنے بے مثال حسن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں چڑ گیا۔ کہیں سزا ہوتی ہے تو کہیں آزمائش، اور میری آزمائش آج ختم ہو رہی ہے۔ وہ آج بہت سنجیدہ تھی۔ آج تم آزاد ضرور ہو جاؤ گی،
تمہارا چہرہ نہیں بدلے گا، تم ایک بھٹکی ہوئی آتما ہی رہو گی قیامت تک کے لیے۔ میں نے سنگ دلی کی انتہا کر دی۔ تم نے ہمیشہ برا کیا ہے میرے ساتھ ناصر، بہت ہی برا۔ آج تک وہ بڑبڑا رہی تھی، لیکن دیکھو ایک بات ہے، ہم ساتھ ساتھ بھی تو رہے ہیں آج تک۔ میں نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں تو تم سے محبت کرتی تھی، اپنے دل کی گہرائیوں سے۔ تم مجھے ویسے ہی جنگل میں بلا لیتے۔ تم نے مجھ سے شادی کا جھوٹ کیوں بولا تھا؟ کیوں مجھے دلہن کے روپ میں وہاں آنے کو کہا تھا؟ کیا کیا خواب سجا لیے تھے میں نے اپنی آنکھوں میں، اس لیے کہ مجھے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی کو قتل کرنے کے بعد اس کی روح پر قابض ہونا تھا۔ اور تم سے اچھی آپشن اور کون ہو سکتی تھی میرے لیے؟ اس وقت جو بہانہ مجھے سمجھ آیا میں نے بنا لیا۔ تم بھی تو بنا سوچے سمجھے دلہن بن کر میرے جنگل میں پہنچ گئی تھی۔ میں نے صفاقی سے کہا۔ وہ ایک منٹ مجھے گھورتی رہی تھی۔ مجھے لگا اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی ہے۔ دیکھو شوا، سیاہ رنگ سیاہ ہی رہتا ہے، کوئی بھی رنگ اس کی سیاہی کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے دھندے میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے، ہمیشہ سے۔ آج تم رخصت ہو رہی ہو، اچھے موڈ میں رخصت ہو۔ میں نے صفائی پیش کی۔ اس نے گہری سانس لی۔ اچھا موڈ؟ مذاق کر رہے ہو؟ میں اس سے نظریں چرا کر شیشے کی دیوار سے نیچے جھانکنے لگا۔ نیچے حسب معمول بڑی چہل پہل تھی۔ 12ویں فلور سے نیچے لوگ چھوٹے چھوٹے لگ رہے تھے، بالکل پونے۔ ہاں شوا، مجھے خیال آیا، یار آج آخری کہانی تو لکھوا دو، کسی بہت ہی زبردست انوکھے آئیڈیا والی۔ دیکھو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، مجھے اچانک خیال آ گیا، کمبخت کہیں بغیر کہانی لکھوائے نہ دفع ہو جائے۔ مجھے فکر پڑ گئی، تمہیں آج بھی صرف اپنی فکر ہے۔ وہ جیسے فنکار کر بولی۔ ایک لفظ، کبھی صرف ایک لفظ بھی افسوس کا تمہارے منہ سے نہیں نکل سکا۔ تم نے میری زندگی تباہ کر دی، مجھے اتنے سخت عذاب میں مبتلا کر دیا کہ ایک بھٹکی ہوئی آتما بنا دیا۔ میرا خیال تھا کہ تم کم از کم آج کے دن جاتے جاتے مجھ سے معافی مانگ لو گے، مگر نہیں، میرا خیال غلط تھا۔ معافی تو انسان مانگا کرتے ہیں، تم تو جانور ہو، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو۔ تم شیطان ہو، بند کرو اپنی بکواس۔ میں زور سے دھاڑا، مگر اچانک میری دھاڑ سے بھی تیز، بہت تیز ایک آواز کمرے میں گونجی۔ ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ میں نے گھبرا کر شوا کو دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ خوفناک مسکراہٹ اس کی آنکھوں پر قہر برسا رہی تھی۔ تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، میں بری طرح ڈر گیا تھا۔ میں لگانا بھی نہیں چاہتی، اس نے نفرت سے کہا۔ اچانک ایسا لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ کمرے کا فرنیچر بری طرح ہلنے لگا۔ میں نے شیشے کی دیوار پر ہاتھ ٹکائے ہوئے تھے، میرے ہاتھ اس پر بری طرح چپک گئے۔ بہترین شیشے سے بنی ہوئی دیوار جو کہ کئی ٹن وزن برداشت کر سکتی تھی چٹکنے لگی۔ تیزی سے اس کا شیشہ ایسے چٹک گیا جیسے کسی نے ایک منظر کھود ڈالا ہو، ایک برسوں پرانا منظر۔ میں نے کسی کا گلا دبوچ رکھا ہے اور میرے آگے رکھی ایک خوفناک مورتی۔ میرے کانوں سے شواب کی آواز ٹکرائی، میں جا رہی ہوں ناصر، اور جاتے جاتے تم کو ایک انتہائی انوکھا ذائقہ چکھا کر جا رہی ہوں۔ ایک ایسا ذائقہ جو تم آج پہلی بار چکھو گی، جس کی تفصیل کوئی نہیں بتا سکتا۔ موت کا ذائقہ، ہاں، مگر افسوس کہ تم اس کی تفصیل نہیں لکھ پاؤ گے۔ دیوار عین اتنی ٹوٹ گئی اتنا میرا عکس اس پر نمودار ہوا تھا، اور شیشے کا اتنا ٹکڑا مجھے اپنے ساتھ لے کر نیچے گر گیا۔ میں جیسے ہوا میں اڑتا ہوا نیچے گرنے لگا، پرواز کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہو، واپس زمین پر تو اترنا ہی پڑتا ہے۔ مگر میں زمین پر بھی نہ اتر سکا۔ نیچے بکھرے بجلی کے بے شمار تاروں میں میری گردن بری طرح سے الجھ گئی، اور میں برسوں پرانے قتل کے جرم میں سزا سنے بغیر ہی جیسے پھانسی پہ لٹک گیا۔ ڈیئر ویورز، کہانی کا آخری حصہ بھی آج یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہو، اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولا کریں۔ اس طرح ہمارے چینل پر آنے والے ہر نئے قصے کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے گی۔ نیا قصہ آنے تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔